بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں. وہی سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون. ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ تم یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کی تمدن کو فالو کرنے کی کوشش نہ کرنا. غلط قسم کی رسموں کے اوپر اچھے ٹائٹل لگا کر ان کو تم جو ہے قابل قبول نہ بنا لینا. تمہیں بہرحال اس چیز کو حق رکھنا ہے اور باطل کو الگ کر کے رکھنا ہے. آپ آج دیکھیں یہ چیز بھی تو شرک کے اندر آ جاتی ہے. اللہ پر ایمان کے اندر نہیں آتی، تقدیر پر ایمان پر نہیں آتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہو تو مائیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو کہتی ہیں یا کسی دوسرے کو کہتی ہیں ان کے رشتے ہی نہیں آ رہے، کچھ کرو، میری تو پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے برابر ہے. ہم میں سے کسی کو شاید اندازہ ہوا ہو جس کی شادی لیٹ ہوئی ہو، اور اگر اس کی ماں کو عقل نہ ہو اور اس کی ماں نے ایسے جملے بولے ہوں تو یہ چیز کتنا زیادہ انسان کے لیے لیتھل اور ٹارچرس ہوتی ہے، کتنا انسان کو ٹارچر کرتی ہے. تو یہ چیز بھی اسی کے اندر آتی ہے. بار بار اس کے تذکرے نہ کریں. یہ چیز بھی بیٹیوں کو گالی دینے میں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. یعنی کیا کیا شیطان نے؟ ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، ہر چیز پر اچھا ٹائٹل لگا دیا، کہہ دیا جہیز صدقہ ہے، ہم تو تحفہ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو. تحفہ دینے کی تو اسلام میں اجازت ہے، آپ کو نہیں پتا، ہم تو تحفہ سمجھ کر دے رہے ہیں. یہ بالکل شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. یہ رسومات دین بن گئی ہیں اور دین رسومات بن کر رہ گیا ہے. اور پھر اسی لیے ہم دین کو ڈیفینڈ نہیں کرتے بلکہ رسومات کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو منع کیا جاتا ہے. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. تو اب اس کے میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ مردہ سنتوں کو زندہ کرنے میں بھی بہت اجر ہے. جو کانٹیکس چل رہا ہے اس کانٹیکس کے اندر مردہ سنتوں کو زندہ کیجیے. حدیث کا مفہوم آتا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کریں. مہر دینے کی سنت کو زندہ کیجیے، جہیز ختم کیجیے جو کہ غیر اسلامی رسم ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کیا؟ جوسز، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چڑھائیوں میں اور چڑھائی پر چڑھی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے جس نام کے اوپر یہ صورت آئی ہے. مکھیوں کا چھتا، آپ کو پتا ہے، آپ اس کے بارے میں کافی سائنس جانتے ہوں گے کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کی بڑی زبردست پروگرامنگ ہوتی ہے. شہد کی مکھی جو اپنا ہائیو بناتی ہے، بی ہائیو، اس کی شیپ پرفیکٹ ہیگزاگون ہوتی ہے. اور سائنس بتاتی ہے کہ کسی چیز کے سٹوریج کے لیے، لیکوڈ ٹائپ چیز کے سٹوریج کے لیے ہیگزاگون شیپ جو ہے وہ سب سے پرفیکٹ اور میکسیمم سپیس پرووائڈ کرتی ہے. تو اللہ نے اس کو ایسی پروگرامنگ دی ہے. پھر آپ دیکھیں گے جو شہد کی مکھی ہے یہ اپنا شہد خود استعمال نہیں کرتی،
زندگی بھر شہد بناتی ہے اور اس کے بعد اس شہد کو میرے اور آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہے. تو اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. اسلام کا مزاج دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. اسلام کا مزاج دینے والا ہے. اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام کرتے ہیں. یہاں پر آپ جب اس کی عربی پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر فیمیل کانجوگیشن استعمال ہوا ہے. فیمیل کی ضمیر پروناؤن استعمال ہوئی ہے ہا کی. آج سائنس نے بتایا ہے کہ شہد کی مکھی کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر ہوتے ہیں میل ڈرونز، ایک ہوتی ہے اس میں کوئین، اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے فیمیل ورکرز کی جو اصل میں شہد بناتے ہیں. ان میں سے میل ڈرون کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئین کو جو ہے فرٹیلائز کرتے ہیں. کوئین صرف اور صرف انڈے دیتی ہے، اور جو فیمیل ورکرز ہیں یہ ساری محنت کرتی ہیں، پولن اکٹھا کرتی ہیں، پولن سے ان کا شہد بنتا ہے، اپنے پروں سے اس کو ٹھنڈا کرتی ہیں، وہ ویکس کی شکل میں آتا ہے، اور سارا یہ جو ہائیو بنتا ہے یہ سب انہی کا کام ہوتا ہے. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ارذل العمر سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں مسنون دعاؤں میں ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، یعنی ایسی عمر جس میں انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو ایسی عمر سے پناہ مانگے. لیکن اگر کسی کے والدین اس عمر پر پہنچ جاتے ہیں، ہیومن ویجیٹیبل بن جاتے ہیں، کومے میں ہیں، پیرالائزڈ ہیں، بیڈ ریڈن ہیں، خود چل پھر نہیں سکتے، خود کھا پی نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کو دیکھ کر کراہیت کا اظہار کریں؟ ہم ان کو اگنور کریں؟ ہم صرف ان کو نرسز کے اوپر چھوڑ دیں؟ ہم صرف ان کو میل سٹاف کے اوپر چھوڑ دیں؟ ان کی خدمت کریں. اگر آپ کو ایسے والدین اپنے گھر میں ملتے ہیں تو ان کی خدمت کریں. یاد رکھیں وہ چند دن کے مہمان ہیں. انسان کے اوپر شیطان اس چیز کو بہت بھاری کر دیتا ہے کہ جس دور میں ماں باپ بیمار ہوں اور بڑھاپے میں ہوں اور ان کی خدمت کا انسان کو موقع مل رہا ہو، شیطان کہتا ہے کیا مصیبت ہے، میرے اتنے امپورٹنٹ کام ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر میں ان کی خدمت کرتا ہوں. یہ شیطان کرواتا ہے. اور حقیقت ہے کہ کتنے دن ماں باپ زندہ رہ لیں گے؟ اگر ان کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، اگر ان کی عمر 70 پلس ہو گئی ہے، اگر ان کی عمر 90 سال ہو گئی ہے، بیمار بھی ہیں، کتنا رہ لیں گے؟ خدمت کریں. خدمت میں عظمت ہے. آپ آج جو خدمت کریں گی اپنے والدین کی، کل آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. اور اگر آپ کی اولاد نے آپ کی خدمت نہ بھی کی، چلے ہمیں یہ اجر بھی نہیں چاہیے. اگر ہماری اولاد نے ہماری خدمت نہ بھی کی، تب بھی جو ماں باپ کی خدمت کر کے انسان دعائیں سمیٹتا ہے، ان دعاؤں کی برکت انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ محسوس کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں دیتے ہیں، اور دنیا میں کوئی اس طرح کسی دوسرے انسان کے لیے دعا نہیں کر سکتا. تو ان کی خدمت کریں، احسان مت جتائیں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر مت کھو دیں. وہ آپ کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. اللہ تعالیٰ عورتوں کے بیہاف پر بات کر رہا ہے کہ اے مردو، عورتوں کا بھی احسان مانو کہ انہوں نے تمہیں اولادیں دی، اور اللہ کا بھی احسان مانو. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ کے احسان کا انکار کر دیتے ہیں. بیویوں کی قدر کرائی جا رہی ہے کہ کتنی محنت کر کے، کتنی وہ مشقت اٹھا کر تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں. تو مردوں سے کہا کہ ان کی دل جوئی کرو. جب وہ پریگننٹ ہوں تو ان کو اگنور نہ کرو. جب ان کے اوپر اسٹریچ مارکس آ جائیں تو تم ان کو باتیں مت سناؤ، ان کی قدر کرو. تمہارے لیے، تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے.
یعنی بتا دیا گیا کہ مین میڈ لاز کے پیچھے خاندان کو مت چلاؤ، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا. اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنے گھروں پر نافذ کرو، تمہارے گھروں میں پیس آئے گا، تمہارے گھروں کے اندر ٹرینکویلٹی آئے گی، تمہارے گھروں سے سٹریس اور ڈپریشن چلا جائے گا. اللہ تو الحکیم ہے، تو اللہ کی بات مانو. جہاں تک بات ہے نا یہ کہنا کہ اللہ جو ہے یا علم اللہ جانتا ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ العلیم ہے، یہ نام تو ہم اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ شافع ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ڈاکٹر ہے. اسکالر اس کے لیے منع کرتے ہیں کہ آپ یہ مت کہیں اللہ ڈاکٹر ہے. اگر آپ نے یہ کہا تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے لیے ان صفات کو نہ استعمال کیا جائے جو صفات انسانوں کی ہیں. جہاں الفاظ کی محدودیت ہے وہاں ہمارا بہرحال بس نہیں چلتا، اس لیے کہ ہماری الفاظ کی لمیٹیشن ہے. بعض دفعہ ہم جو صفت کسی انسان کی بتا رہے ہوتے ہیں اسی الفاظ میں اسی صفت کو ہم اللہ کی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو علم والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ علم والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں علامہ ہے. اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہمیشہ سے جاننے والا تھا، ہمیشہ جاننے والا رہے گا، العلیم. اور انسانوں کو ہم کہتے ہیں علامہ، بہت زیادہ جاننے والا. تو بہرحال یہ الفاظوں کی لینگویج کی لمیٹیشن ہے کہ ہمیں کبھی کبھی وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جن الفاظ کو ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے وہاں آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ بس اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ گھڑو. اس چیز کے لیے ذہن میں رکھیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب دنیا میں دو انسان برابر نہیں ہو سکتے، جو اندھا ہو یا جو آنکھوں والا ہو، تو بندہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ تو اللہ کا غلام ہے، اللہ رب ہے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ پائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی اس میں علماء کہتے ہیں کہ مثال کی دی گئی کہ دیکھو کہ ایک شریعت کا پابند ہے، ایک خواہشات کا پابند ہے، تو کون زیادہ خوش قسمت ہوگا، شریعت کا پابند یا خواہشات کا پابند؟ تم خود اندازہ کر سکتے ہو. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وہ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ پر ایمان رکھو اور اپنے معاشرے کے اندر ان رسموں کو، ان طریقہ کار کو، ان سنتوں کو زندہ کرو جن کے اندر ظلم نہیں ہے، جو ظالمانہ رسمیں نہیں ہیں، جو illogical senseless رسمیں نہیں ہیں. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے ماں کی قدر کرنا سکھائی. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے ماں کی قدر کی. اللہ نے کہا اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. عورتوں کو بھی بتا دیا گیا کہ عورتوں اپنی اولاد کی ناشکری نہ کرنا، کہ بیٹی ہے تو اسے قتل کر دو، بیٹی ہے تو اس کو ابارٹ کر دو، بیٹی ہے تو اس کی ٹرمینیشن کرا دو. دیکھو اللہ نے تم کو صحیح سلامت صحت مند اولاد دی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. مگر ہمارا کیا حال ہے کہ صحیح سلامت اولاد دیکھ کر بھی ہماری فکریں ہائے بیٹی ہو گئی، ہائے پھر بیٹی ہو گئی. ایک مرتبہ ایک دفعہ میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی، اس میں انہوں نے اسکالر نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی اور وہ بچہ ڈیلیور ہونے والا تھا، اور بڑی اس کی جو تھی پریگنینسی بڑی مشکل میں گزری تھی، بڑی بیڈ ریڈن پریگنینسی تھی، سارا ٹائم بیڈ ریسٹ پہ رہی تھی اور اس کی ڈیلیوری بھی بڑی مشکل سے ہوئی تھی، ہاسپٹل میں تھا یہ. تو جب بچہ ڈیلیور ہو گیا تو اس شخص نے، یہ جو صاحب تھے، انہوں نے اپنی ماں کو فون کیا کہ اللہ کا شکر ہے ڈیلیوری ہو گئی ہے اور سب خیریت سے ہے. تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان شخص نے کہا بیٹی. تو ماں نے کیا کہا آگے سے؟ چلو اٹس اوکے نیکسٹ ٹائم. کیا مطلب ہے؟ مبارکباد بھی نہیں دی. چلو اٹس اوکے نیکسٹ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ اچھا مطلب بیٹا نہیں ہوا، اتنے جتن بھی اٹھائے تو.
یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں سے نقص نکالتے ہیں. اللہ نے صحت مند اولاد دی اور ہم اس کے اوپر اللہ کے نقص نکالتے ہیں. ہائے چھوٹی آنکھیں، ہائے موٹی ناک، ہائے کالا رنگ، ہائے بیٹی، بیٹا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. واللہ جعل لکم من بیوت سکنا، جائے سکون اللہ نے بنایا ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. مکان اینٹوں کا ہوتا ہے، گھر انسانوں سے بنتا ہے. اپنے گھروں کو محبت کا گھونسلہ بنانے کی کوشش کریں. چڑیا جو سارا دن چگ کر اپنے گھونسلے میں واپس آتی ہے تو تھک ہار کر اپنے اس گھر میں سکون پاتی ہے. ہم اتنے بڑے بڑے گھروں کے اندر، اتنی نعمتوں کے اندر سکون تلاش کرتے رہ جاتے ہیں. تو اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بناؤ، برتری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. اپنے گھروں کو میوزیم نہ بنا لو کہ مثال کے طور پر بچوں کو ڈانٹ رہے ہو، بس ہر وقت ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ بیگ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ دوپٹہ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ چادر یہاں کیوں رکھی ہے، یہ پینسل یہاں کیوں گری ہوئی ہے، یہ اتنا سا ربڑ کا چورا یہاں کیوں گرا ہوا ہے. گھر ہے کہ میوزیم ہے؟ شوہر بیچارہ گھر آتا ہے تو بریف کیس یہاں کیوں پڑا ہے، جوتے یہاں کیوں پڑے ہیں، کیا پریشانی ہے. ایسے تو گھر میں سکون نہیں رہ سکتا. آپ کو نظر آئی چیز آپ اٹھا کر سائڈ پر کر دیں. اولاد کی تربیت کریں کہ بیٹا چیز کو اس کی جگہ پر رکھو. کبھی کبھی کوئی چیز یہاں سے وہاں ہو، کوئی کشن تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو اسے کوئی مذائقہ نہیں ہے. گھروں کے اندر سکون ہونا چاہیے. صبح صبح آپ اٹھیں، چہچہاتی ہوئی اٹھیں. صبح صبح ہم اٹھتے ہیں، ماتھے پہ بل پڑے ہوتے ہیں، فرانس کے ساتھ اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی لا دو، آنکھیں نہیں کھل رہی. اور جب تک چائے کی ایک پیالی نہیں پیتے تو ہم نارمل نہیں ہوتے. کبھی چڑیوں کو دیکھیں، اللہ نے یہاں پہ پرندوں کا ذکر کیا ہے نا، کبھی چڑیوں کو دیکھیں. چڑیاں صبح صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو ان کی کیسی آواز آتی ہے؟ ویسی چہچہانے کی آواز آتی ہے جیسی ان کی دوپہر میں آتی ہے، ویسی چہچہانے کی آواز آتی ہے جیسی ان کی شام میں آتی ہے. آپ کو وہاں سے کبھی گھونسلے سے لڑنے کی آوازیں آئیں کہ چڑیا لڑ رہی ہے چڑے سے کہ تم نے مجھے سامان لا کے نہیں دیا، کل میں نے منگوایا تھا، اور چڑیا ناراض ہو کے کہہ رہا جاؤ میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے گھر. نہیں تو نہ صحیح، میں بھی تم سے بات نہیں کرتا. ان چیزوں سے گھروں میں سکون نہیں آتا. گھروں میں سکون آتا ہے محبت سے، انڈرسٹینڈنگ سے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. بتا دیا گیا گرمی کا علاج لباس اتارنا نہیں ہے. تمہیں ایسی پوشاک دی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے. گرمی میں لباس پہن کر رکھو. لباس پہننا گرمی کا علاج ہے. آج سائنس بھی بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، ٹین نہ ہو جائیں. ٹین ہوں گے تو پھر آپ کو سکن کینسر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کر رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں یہ برپا کرتے رہے. اے نبی انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا.
اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں جو اسلام کی ایک اہم ٹرم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو 3 الفاظ میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور صلہ رحمی، اس کے اندر آ گیا امر بالمعروف، یعنی بتا دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ رکھو، اس لیے کہ عدل ظلم سے روکتا ہے، احسان سے رشتوں میں چاشنی آ جاتی ہے۔ اسلام آپ کو اور مجھے ماڈریشن کا تعلیم دیتا ہے، درمیانہ رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جب آپ اور میں یہ 3 چیزیں اپنے روٹین میں لے آتے ہیں، عدل کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ان کو دے دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، تو اس سے اسلام کی خوبصورتی اور نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام آتا ہے عثمان بن معزون، اسی آیت کو، آیت نمبر 90 کو سن کر ایمان لے آئے تھے، جس کے اندر یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ لوگوں کی توقعات تم پوری کرو، لوگوں سے اپنی توقعات پوری کرانے کی فکر نہ کرو، اور کیا کرو، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یہ چیز یہاں پر نہی عن المنکر کی کھول دی گئی۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، بھول مت جانا۔ اگر پکڑ نہیں آ رہی تو یہ نہ سمجھنا کہ ریکارڈ بھی نہیں ہو رہے۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ مسلمانوں کو مثالی طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ تم وعدہ خلافی نہ کرو۔ تمہارا برا طرز عمل اگر ہوگا تو اور لوگ تمہیں دیکھ کر دین سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اخلاقی طور پر اپنا دین نہ بیچ دینا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جو باقی کے ساتھ رشتہ جوڑے گا اسی کو بقا ہے، اسی کو سلامتی ہے، اور جو فانی دنیا کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کرے گا اسی کو فنا ہے، اسی کی تباہی ہے۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دے دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یعنی جینڈر ایکویلٹی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح میں ایگزیکٹ ایکویلٹی رکھی ہے، مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے گا اپنے حصے کی اجر پالے گا۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہاں پر آیا فَإِذَا قَرَأْتَ، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ عربی زبان میں ایک آتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اگر تم قرآن پڑھو تو شیطان سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کے پناہ مانگ لیا کرو۔ اللہ نے کہا جب تم قرآن پڑھو۔ اسکالرز کہتے ہیں اس کے اندر اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی
توقع ہے کہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھے گا. جب جب قرآن پڑھو شیطان سے اپنا معاملہ ایسا کر لو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ شیطان نہ صرف قرآن پڑھتے میں آپ کو اور مجھے نیند دلائے گا، نہ صرف مجھے اور آپ کو تھکائے گا، بلکہ آپ کو اور مجھے قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں بھی غلطی کا شکار کرے گا، آپ کے اور میرے ذہن کو بھٹکا دے گا. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، یعنی جو اپنے گھروں میں شیطانی آوازوں کو شامل رکھتے ہیں، جو اپنی جسمانی پاکیزگی کا احساس نہیں رکھتے.